اب یہ دو الفاظ میں ایسے کہہ رہا ہوں، آپ زندگی بھر کے لیے اپنے دامن سے باندھ کے رکھ لیجئے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ شیعہ اور خوارج، شیعہ جنہوں نے محبت کا نعرہ لگا کے صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور خوارج جنہوں نے گناہوں کا الزام دے کر کفر کا فتویٰ لگایا، ان دونوں نے اسلام کی جتنی بدنامی اور جتنا زہر، جتنا اسلام کو تبدیل کیا، اتنا کسی فرقے نے نہیں کیا۔ یہ دو ہیں جن سے حقیقت کو جان لینا اور بچ جانا ہے۔ ایک شیعت جنہوں نے پورے اسلام ہی کو بدل ڈالا، ان کا اپنا ایک نیا اسلام کریٹ ہو گیا، ان کی ہر چیز الگ ہو گئی، ان کی فقہ الگ، ان کا مسئلہ الگ، ان کے مسائل الگ، ان کے کئی چیزیں جو حرام ہیں اسلام میں انہوں نے حلال کر لیے، اور یہ فرقہ اپنی حیثیت سے اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور الگ اسلام جو کہ اس وقت بٹا آج تک قائم ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اکیلا قائم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، حکمرانی کے ساتھ قائم ہے۔ ایران یہ پہلی کنٹری ہے جو شیعہ دور میں کبھی قائم نہیں ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے نا، کبھی ان کو حکومت نہیں ملی پوری تاریخ اسلامی میں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ خلافت راشدہ میں بھی نہیں، خلافت بنو امیہ میں بھی نہیں، خلافت عباسیہ میں بھی نہیں، خلافت ترک میں بھی نہیں، خلافت عثمانیہ میں بھی نہیں، حتیٰ کہ 1924 تک جب خلافت ہماری تھی، 1400 سال مکمل ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں میں کوئی ایک کنٹری بھی نہیں دی تھی، ایک کنٹری بھی نہیں دی تھی، ایک جگہ بھی خلافت نہیں ہوئی ان کی، ایک جگہ بھی حکومت نہیں ہوئی ان کی۔ یہ سب سے پہلا اس صدی کا المیہ ہے، سب سے بڑا حادثہ ہے کہ 1975 میں خمینی کے نام سے جو اٹھا ایک امام خمینی، جس کو بہت سے اہل سنت بھی امام خمینی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ جس نے حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، جس نے کہا کہ حضرت عائشہ زانی ہے، اس کو ہم امام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ امام خمینی تھا جو ایران میں انقلاب برپا کیا، اور سب سے پہلے اسلامیہ جمہوریہ ایران لکھا، حالانکہ وہ اسلامیہ جمہوریہ ہرگز نہیں ہے۔ کب قائم ہوا؟ 1400 سال بعد۔ 1400 سال میں کوئی ہسٹری نہیں کہ ان کو اللہ نے کوئی حکومت دی ہو، لیکن یہ برابر اپنے اندر قائم ہوئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہودیوں کی جیسی ریاست 70 عیسوی میں بھگائے گئے۔ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، سن 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 70 سال بعد انہیں فلسطین سے مار بھگایا رومیوں نے جو یہود تھے، اور سن 70 سے لے کر 1948 تک یہودیوں کی ایک ریاست نہیں بنی پورے کائنات، پوری دنیا کے اندر۔ سن 70، آج 2018، اندازہ لگاؤ، سن 70 سے لے کر 1948 تک پوری دنیا میں کوئی یہودی ریاست نہیں تھی۔ برطانیہ نے اندرونی ساز باز کے ساتھ ان کو حکومت دی، فلسطین کا قبضہ دیا۔ کب؟ 1948 میں اسرائیل قائم ہوا۔ 1948 میں سے 70 سال نکال دو تو 18 تقریباً 19 صدیاں ایسی ہیں جس میں یہ مارے پھرتے رہے، جہاں ان کو ٹھہرنے کا بھی کوئی ایک مقام دنیا نے نہیں دیا۔ ادھر سے ادھر خانہ بدوشی کی طرح پھرتے رہے، کوئی ایک ملک اللہ نے ان کو نہیں دیا۔ لیکن ہمارے گناہوں کی پاداش میں یہ ہونا ہی تھا، آخری زمانے میں ان کو مسلط کرنا ہی تھا ہمارے اوپر۔ تو 1948 میں ان کا یہ ولد الحرام، جیسے ولد الزنا حرام کا بیٹا ہوتا ہے، ویسے کائنات کے اندر حرام مملکت قائم ہوئی جس کو کسی نے منظور نہیں کیا، مسلم کنٹریز نے، لیکن آج ایک ایک کر کے منظوری دے رہے ہیں، یہ اور بات ہے۔ لیکن جب قائم ہوئی تھی کوئی اسلامک کنٹری ایسی نہیں تھی جس نے منظوری دی کہ ہم نے اسرائیل کو مان لیا ہو۔ یہ 1947 کے بعد کا واقعہ ہے،
ہماری آزادی کے 1 سال بعد 48 سے لے کر 2018 تک جتنی محنت ان بدبختوں نے کی، آج سپر پاور کو بھی ان کے دامن میں جھانکنا پڑتا ہے، ان کے اشاروں پہ چلنا پڑتا ہے. کیوں؟ وہ اتنی پاور اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں. بعینی ہی اسی طرح یہ دونوں ساز باز کس طرح ہیں؟ ویسے ہی جیسا میں نے بتایا کہ شروع میں کہ یہ شیعہ یہودیت سے آیا، بعینی ہی اسی طرح جیسے ان لوگوں کے 70 سے لے کر اب تک قائم نہیں ہوا لیکن 48 میں اسرائیل قائم ہوا، بعینی ہی اسی طرح جب یہ لوگ اللہ کے رسول کے دور کے بعد سے ابھرے اور شیعہ کا ایک الگ فلسفہ گھڑا اور ابو بکر پر گالیاں دی، حضرت عمر کو تھوکا، گالیاں. آج بھی کوئی ان کا بندہ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ دعا کرتا ہے اور آگے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھتا ہے تو تھوکتا ہے قبر پہ. یہ ان کا فلسفہ ہے. مسجد نبوی میں ان بدبختوں کا یہ معاملہ ہے. تو پوری سلطنت اسلامیہ 1453 ہجری چل رہی ہے. اللہ نے ان کو کبھی موقع نہیں دیا، کوئی سلطنت نہیں دی، لیکن ہمارے ہی گناہوں کی پاداش میں آخر ان کو یہ مقام ملا کہ یہ ایران میں اپنی سلطنت بنا سکے. اور یہ 1974 کا واقعہ ہے. اور ان کا بانی مبانی خمینی ہے جسے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ شیعی مذہب کا سب سے بڑا بانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا.